بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ لوکل گورنمنٹس ایک بڑا ایشو ہے، ہم نے اور لوگوں کے بھی اس پہ انٹرویوز کیے ہیں اور لوگ اس پہ بڑا کھل کے بات کرتے ہیں اور لوگوں کے بڑے کنفلکٹیو ویوز بھی ہیں اینڈ دے ٹاک آن بوتھ سائڈ آف دا فینس۔ لوکل گورنمنٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر چیز کی حل ہے، لوکل گورنمنٹ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، جو ڈویزیبل پول ہے اس میں سے ڈائریکٹلی جائیں، صوبوں کو کے اوپر کنسٹرینٹ ہو کہ نہ دیں تو روک لیے جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری گفتگو ہے۔ لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے ایکسکیوز می، یہ جاننے کے لیے ہم نے ایک لوکل ایم پی اے کو آج تکلیف دی ہے کہ ہم سے آ کے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے، اور وہ گراؤنڈ پہ بھی ہیں اور خاتون بھی ہیں۔ عائشہ بانو، ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا بتائیے ہمیں گراؤنڈ پہ کیا ہے، اگر اس کو ہم بیلنس کریں کہ اٹ از ویری ڈسمل۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ لائک 2015 میں خود لوکل گورنمنٹ کا ایک حصہ رہ چکی ہوں۔ آئی واز اے کاؤنسلر بیک دین، حیات آباد میں؟ جی نہیں، حیات آباد میں اٹس ٹی ایم اے ٹاؤن 3۔ سو ٹاؤن 3 کا جو ہے اس میں حیات آباد، یونیورسٹی ٹاؤن اور یہ سارا ایریا آ جاتا ہے۔ پشاور مین جو پشاور ہے 4 ٹاؤنس میں ڈیوائڈیڈ تھا، ٹی ایم ایز میں انفیکٹ اس میں تھا۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہمیں ریئلائز ہوتی تھیں کہ مطلب دیٹ نیڈس اے لٹل بٹ آف امپروومنٹ۔ ایک تو یہ تھی کہ اس وقت کا جو ایکٹ تھا 2015 میں، جو پریویلنٹ ایکٹ تھا لوکل گورنمنٹ کا ہمارا، اس کا سب سے بڑا جو ایک چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ بیکاز وی ہیڈ لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیو ایٹ ڈسٹرکٹ لیول، پھر اس کے بعد مطلب ہمارے کاؤنسلرس تھے، پھر اس کے بعد نیبرہڈ پہ اور ولیج کاؤنسلرس تھے، اس طرح تو وہ اتنی ڈبلنگ اینڈ ٹرپلنگ ہو رہی تھی اس وقت۔ ایک تو یہ چیز ہے جو کہ اس دفعہ یہ 2019 کا جو کہ جس طرح آج کے گیسٹ اسپیکرس نے بھی بار بار یہی بات کی کہ جی اس میں سے پورا انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ کے لیول پہ جو وہ ایک ٹیئر تھا وہ ختم کر دیا۔ تو دس واز دا ریزن وائی دس واز ریمووڈ فرام دا ایکٹ، یا اس کو امینڈ کر دیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ڈبلنگ بہت ہو رہی تھی۔ ایک ہی ایریا میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم بھی ہے، ناظم اعلیٰ بھی ہے، پھر ٹی ایم اے کے بھی جو کاؤنسلرز بھی ہیں، پھر نیبرہڈ کے بھی ہیں، پھر ولیج تو وہ اتنا ایک اس پہ لائک دیئر ور ٹو مینی پیپل فوکسڈ آن ون ایریا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی جو کہ اس ایکٹ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ سیکنڈلی جو ایک کامن ایک چیلنج آ رہا ہوتا ہے، دیٹ از دا ہمارے پولیٹیشنس اور لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو کے درمیان گیپس بہت ہیں۔ And I feel کہ because local government representative have access to the issues and community at the grassroots level، تو جب بھی آپ کبھی کوئی legislation وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی اس ایریا کے لیے اگر کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کر رہے ہیں، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیو کو انگیج کریں، کیونکہ دیٹ ول ناٹ اونلی سرو یو دا پرپز آف giving you information of grassroots level پہ، not just that but جب وہ لا پاس ہو جاتا ہے تو پاس ہونے کے بعد کیا چیلنج آتا ہے؟ Exactly. So what is the reason? The reason biggest challenge is کہ آپ کا وہ لا امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایک تو چلے جو آپ کہہ دیتے ہیں، آپ اگر آپ کسی اپوزیشن سے پوچھے تو وہ آپ کو 100 ہیلے بہانے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈال کے بول دے گا، لیکن ون آف دا بگیسٹ چیلنج از دا گیپس بٹوین دا پبلک ریپرزینٹیو کے جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں اینڈ دین ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز آف کورس۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ول ہے وہاں پہ کہ لوکل گورنمنٹ پہ ڈیوالو کیے جائیں پیسہ بھی اور اختیارات، مانیٹری اینڈ پاور بوتھ؟ پاور دیکھیں بالکل، اب آلریڈی انفیکٹ ابھی جو ہمارے جتنے بھی جو پچھلے دفعہ بھی جو ایگزیکٹ مجھے اماؤنٹ تو نہیں پتا، بٹ دیکھیں ہماری جو 30% ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگین چیلنج پھر کہاں پر آ جاتا ہے؟ دیکھیں جو خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ہم ایم این ایز کا کام ہے صرف کہ وہ نیشنل اسمبلی میں اپنے ایریاز کو ریپرزینٹ کریں۔ ڈیولپمنٹ فنڈ تو ملتے ہیں ایم این ایز کو، بالکل ملتے نہیں، ایم این ایز کو تو ملتے ہیں، میں لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ 30% جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس، ریپرزینٹیو کے پاس ایٹ دیئر ڈسکریشن وہ جاتا تھا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لیکن جو خان صاحب کا اپنا ایک وہ تھا، وہ لائک وچ واز اے چیلنج فار خان صاحب، اینڈ آئی فیل کہ میں بینگ ود میرا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جی ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کام جو ہے وہ ٹرانسفارمر، نالی، سڑک بنانا نہیں ہے، ہمارا کام لیجسلیشن ہے۔ بٹ دین آن دا ادر سائڈ کہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا ضیاء الحق کے زمانے سے، اور وہ ایک جو ٹرینڈ نکل پڑا تھا کہ جی ایم این ایز کو بھی فنڈ دینا ہے اور ایم پی ایس کو بھی دینا ہے، ناؤ ہاؤ ٹو ریورس آل دیٹ؟
وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے فار اینی گورنمنٹ ہو از ان پاور. وہ کس طرح اپنے MNAs کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو بڑی ٹینٹر ہوک پہ لٹکی ہوئی ود اے تھن میجورٹی ہینگنگ ود اے تھریڈ گورنمنٹس ہیں, یہ ہے کہ واٹ از دا پرابلم؟ آپ سمجھتی ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کنٹینیوٹی کا نہ ہونا, کیا ہے وجہ؟ دوسری ایک چیز ساتھ ہی اس کے ایڈریس آپ کر سکتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ جو لیجسلیشن تھی 2002-1 کی, وہ لیٹر میں تو جو مرضی اس کی اسپرٹ انٹیکٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کی آپ مشرف صاحب کی جو بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے وہ لیجسلیشن جو تھی وہ پریٹی مچ بائی جنرل, اگر آپ دیکھیں نا تو وہ لوگوں کو مطلب لوگ بڑا مطلب ایگزیکٹلی مطلب جنرلی اگر آپ اس کے اوپر ایکسپرٹس کا اگر آپ اوپینین دیکھیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں, دے آر آف دا اوپینین کہ جی وہ کافی افیکٹو تھی مشرف کی. می بینگ اے فیمیل, ہمارے تھوڑے سے ریزرویشنس تھے بھی, اینڈ ہم لوگ سپورٹ بھی اس ایکٹ میں کرتے تھے کہ جس طرح آئی مینشنڈ ارلیئر کہ فیمیل ریپرزنٹیشن اس میں 33% تھی, وچ واز لائک اے ویری گڈ ایک سائن. ہمارا اس ریپرزنٹیشن کی وجہ سے 2015 میں PTI گورنمنٹ میں جو لوکل گورنمنٹ کی ریپرزنٹیٹیوز تھی, یہ ایک نون فیکٹ ہے اینڈ یو کین گیٹ اٹ چیکڈ کہ لائرز, ڈاکٹرز اینڈ پڑھے لکھے لوگ, فیملیز کے جو لوگ ہیں نا, دے بیکیم پارٹ آف لوکل گورنمنٹ. ایک تو یہ چیز تھی. سیکنڈلی جو اب اس میں امینڈمنٹس آئی ہیں, اس میں 2019 کے امینڈمنٹس جو آئی ہیں اس میں فیمیل ریپرزنٹیشن کا انہوں نے جو, کیونکہ لیکن ریزرو سی جو تھا اگین وہ اسٹگماٹائزڈ, آپ کو وہ کمیٹیاں نہیں دی جاتی ہیں جو کہ ذرا پریسٹیجس مانی جاتی ہیں, یا اس کی آپ کو کمیٹی کے ممبرز آپ کو نہیں بنایا جاتا, یا آپ کو ایون بجٹ میں بھی وہ حصہ نہیں دیا جاتا. اٹ از ہارڈلی فریکشن. اور یا تو what is the way forward now? The way forward, I feel that this is my personal opinion. This is not my party stance. This is my personal opinion. I feel that instead of inventing a wheel, ہم لوگوں کے پاس already اتنے سارے precedents ہیں. And secondly, I feel کہ جو سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈومین جب تک ڈیفائن نہیں کریں گے کہ ایک MNA اور ایک MP اور ایک لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کا, ان کے اپنے اپنے ڈومین جب تک ہم نہیں دیں گے, جس طرح سینیٹر کا اپنا کام ہے, اسی طرح اگر ہم نیشنل اسمبلی کے جو ہمارے MNAs ہیں, بے شک وہ ان کو فنڈ دیں نہ دیں, لیکن ان کی ڈومینس کا ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ تھرڈ, میرے خیال سے دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین دا پبلک ریپرزینٹیٹیو ایٹ دا لوکل گورنمنٹ لیول اینڈ ایٹ دا نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی لیول. وہ ان کا آپس میں جو ہے نا, دیر شوڈ بی سم بیٹھک اور سم اسی طرح کا ڈسکورس وغیرہ, یا کوئی اس طرح کی کنسلٹیٹیو میٹنگز ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے, اور اٹ شوڈ بی میڈ مینڈیٹری بائی دا لا کہ بھائی آپ لوگ بیٹھے کہ تاکہ آپ لوگوں نے اگر کوئی جس پبلک کے لیے آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, اگر وہ لوکل لیول پہ اور آپ کو گراس روٹ لیول پہ اس پبلک کا, وہاں کے لوگوں کا سٹانس ہی نہیں پتا, تو آپ جب تک اسٹیک ہولڈرس کو سب کو ساتھ نہیں لے کر چلیں گے تو کیسے؟ آخری ہاں یا نا میں صرف آپ ایک, I hope it's not a tough question. نہیں, it's not a tough question. اور اینڈ پہ بیوروکریسی مستی کرتی؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوئی بیوروکریسی سے. آئی آلویز فاؤنڈ بیوروکریسی ویری کوآپریٹیو. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ بٹ بیکاز آج کل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا اور ایک وہ جو چیک اینڈ بیلنس کا, اور وہ جو ایک 20 سال کے بعد بھی آپ کو ایک آپ کا سگنیچر ہانٹ کر سکتا ہے, دیٹ تھنگ ہیز سارٹ آف ڈسکریجڈ کہ بہت ساری چیزوں پر بیوروکریسی بہت ہیزیٹنٹ ہوتی ہے. آلدو اٹس اے ویری مطلب بڑا ہی جینون ایک چیز ہوگی, بٹ بیکاز دے نو دیٹ دے ول بی کویسچنڈ 20 سال کے بعد بھی جو ہے نا, یہ میرے پیچھے یہ ایک لیٹر نکل سکتا ہے کہ جس پہ آپ کا سائن تھا, تو تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن جو ہے نا وہ ضرور آ جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں مستی نہیں کرتی, ڈرے ہوئے؟ نہیں, ڈرے ہوئے تو ہر ایک بندہ اپنی عزت پہ ڈرتا ہے. اچھا, بیوروکریسی کا جیسے آپ کہہ رہی ہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی عزت پہ ڈرتا ہے. Nobody wants to be scrutinized for something, اور وہ اسپیشلی اگر اس کے انٹینٹ جو ہے وہ کلیئر اچھے ہوں. تو لیکن یہ کہ بیکاز وہ اتنا مطلب ایک اگر آپ دیکھیں مطلب پہلے تھنگس ور ویری ڈفرنٹ, ایک ٹیلیفون کال پہ بھی چیز ہو جاتی تھی, بٹ تھنگس آر ویری ڈفرنٹ ناؤ. ہر ایک چیز بیکاز آف دا سوشل میڈیا کین گو دس اینڈ دیٹ وے. مطلب وہ اچھی چیز بھی ہوگی تو اس کو اتنے غلط طریقے سے وہ کر دیا جائے گا. جی, تو وہ تھوڑا سا یہ چیز جو ہے نا اٹ از اے بٹ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, ٹائم دینے کا. آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. باٹم لائن یہ ہے کہ ہم جس ویسٹرن ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں اس میں ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ جیسے انگلینڈ میں کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایٹ ایوری لیول, اور اگر یہ چیز لیٹر اینڈ اسپرٹ میں وہاں امپلیمنٹ نہ ہوتی تو صادق خان لنڈن کا میئر نہ ہوتا. تو ود دس ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.